اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میرے خیال 24-26 علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال، وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی، اور پروڈیوسنگ فروٹ، گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز، اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت۔ تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا، یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے، یعنی دا اسٹرینتھ اٹ گیوز یو کہ ہو از اللہ، یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے، اور جو مرضی ہو جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں، ڈپریشن، سوسائڈ بہت عام ہے ان میں، وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا، توحید کی نعمت، یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین، جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین۔ اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا۔ صحیح۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے، رعایت، بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا۔ تو یعنی کہ اتنی امید ہے۔ لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے نا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں دیکھیں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ اس کی فجر قضا ہو گئی، وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، صحیح بات کہ یہ کہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے۔ تو بس یہی ہے نا، زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے۔ میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے، تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی، تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے، کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا، تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے، تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ۔ تو میں آڈیو سن رہا تھا، اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دی، اب میں کیا کروں؟ تو یعنی کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں۔ صحیح۔ اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ، جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے، بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس، کلمہ ہے آپ کے پاس، اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا کہ والدین کا باقی حق تم کیا ادا کرو گے، ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا۔ کیا بات، لوگ کتنا بھاگتے ہیں، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں جی، وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں، کتنا دوڑ کے آتے ہیں، کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں، ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی، بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس، مطلب بظاہر ہوپ لیس،
اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے, کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ, شیخ اکرام صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً. تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی, اور مسجد تو بالکل ہی نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا, اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی, اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی, اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو ایک ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانے بلّہ ہے اللہ, ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی, اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کر رہا ہوں, لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن, نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ زبردست. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں, ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ UK میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4-5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے, ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے UK میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرے خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں, یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کی وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. اینڈ دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنز. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا, می اینڈ ہم لائک دس ان پیراڈائز. سبحان اللہ. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا, ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا, اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے. اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی.